حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے حق اور باطل کی یہ لڑائی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسباب تبدیل ہوتے رہیں گے، ذرائع تبدیل ہوتے رہیں گے، طریقہ کار تبدیل ہوتا رہے گا، اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی رہیں گی، حکمت عملی تبدیل ہوتی رہے گی، ان چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، دشمنی جاری رہے گی اور ہمیشہ سے ہے، اور خیر اور شر کی یہ لڑائی ہمیشہ رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی کیا کیا سازشیں تھیں آپ کے علم میں ہوگا، جو ہماری کتاب چھپ کر آئی ہے اس موضوع پر، آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب میں نے بیسیکلی لکھی اس موضوع پر ہے کہ مشرکین کی حضور علیہ السلام کے خلاف کیا کیا سازشیں تھیں، حضور کی اسٹریٹجی کیا تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان سازشوں کو کیسے ناکام فرمایا۔ آگے انشاءاللہ مدنی زندگی میں پڑھیں گے کہ مدینہ میں یہود اور منافقین کی سازشیں کیا تھی، حضور کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ نے اس کو کیسے ناکام کیا۔ ہجرت کے واقعے سے یہ سبق سیکھ لیں اور آج سے سبق کو دماغ میں پختہ کر کے بٹھا لیں کہ خیر اور شر کی یہ لڑائی ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ جس طرح اس زمانے میں کافر لوگوں نے، دین کے دشمنوں نے دین سے دشمنی کی، آج بھی جو دین دشمن ہے وہ اپنی دشمنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دین دشمنوں کی اسلام سے دشمنی کی وجہ اصل میں اسلام ہے، کوئی اور نہیں۔ اور چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو بیسک ریزن ہے، جو ویلڈ ریزن ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، خانقاہیں، کلیسا، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کو جو مکہ سے نکالا گیا تھا، کیوں نکالا گیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے اور بخوبی بات واضح ہو جاتی ہے کہ دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے، اسلام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، یا اسلام کے اس ورژن کو ایڈاپٹ کر لیں جو ورژن ویسٹ دینا چاہتا ہے، جو ورژن دین دشمن عناصر کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ والا ورژن اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے یہاں پہ اتنی تاکید سے ایمفیسائز کر کے بتا رہا ہوں کہ جب عالم اسلام کا عالم کفر کے ساتھ، جب کسی مسلم ملک کا کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محض سیاسی جنگ ہے، یہ محض اقتصادی جنگ ہے، یہ جناب معیشت کی جنگ ہے، یہ کوئی علاقائی جنگ ہے۔ یہ سب جنگیں ہو سکتی ہیں، اس میں سیاست بھی ہو سکتی ہے، اس میں معیشت بھی انوالو ہو سکتی ہے، لیکن عالم اسلام کا عالم کفر کے ساتھ اور عالم کفر کا عالم اسلام کے ساتھ جو اصل مقابلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے۔ ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بہت اچھی بات پڑھی کہ دیکھیں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے، یہود و نصارہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یا آپ کے پاس جو اسلام کا ورژن ہے وہ ٹھیک والا ورژن نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک بات ہے۔ کیوں؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہجرت کا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد آج کے بعد آپ اپنا یہ کانسیپٹ ٹھیک کر لیجئے۔ میں دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ سے پرسنلی کسی کی دوستی یا دشمنی، میں ایز اے ہول سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام ایز اے سسٹم اور اسلام کے کوئی بھی مقابلے میں دوسرا سسٹم ایز اے سسٹم وہ اس اسلام کے سسٹم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسلام کے سسٹم کے مقابلے میں ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اب ظاہر ہے میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ چلے جائیں گے۔ تو ہجرت کے واقعے کے بعد اپنا یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک کریں، اپنا پیراڈائم بھی ٹھیک کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ، مسلم ملکوں کے ساتھ جو بھی جھڑپیں ہوتی ہیں، جو بھی تنازعات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ان میں اگر دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں تو سر فہرست ان میں جو سب سے پہلا سبب ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کا بھی وہ والا ورژن لے رہے ہوں جو ہمیں وہ دے رہے ہیں، اس ورژن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ ہمارے بہت خیرخواہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کامیاب کون ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی، اللہ قوت والا ہے، عزیز، اقتدار والا ہے، طاقت والا ہے۔